اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ بات ہماری آداب فہم قرآن میں تھی کہ آداب فہم قرآن کے لیے کچھ آداب کا ہونا ضروری ہے کہ ان آداب کو اکٹھا کریں، ان چیزوں کو جمع کریں کہ جن کو جمع کرنے کے بعد انسان قرآن فہمی کو پالے اور قرآن کا فہم اور قرآن اس انسان کے دل میں اتر جائے۔ اس کے لیے کئی ایک مقدمات کے طور پہ چیزیں تھیں کہ جن کا اکٹھا ہونا ضروری۔ ان میں سے ایک چیز جو پہلے عرض کی ہے وہ یہ تھا کہ قرآن کی عظمت کا ادراک کر لیں۔ اگر قرآن کی عظمت کا ادراک ہو جائے گا تو یہ پہلا قدم ہے قرآن فہمی کے لیے، اور اگر اس کا ادراک نہ ہوا تو ہم قرآن فہمی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، یعنی نہیں ہوگا قرآن فہمی ہمارے لیے پھر ممکن نہیں ہوگی۔ اور عرض کیا تھا کہ قرآن فہمی کے لیے حجاب دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک حجاب ظلمانی ہے اور ایک حجاب نورانی ہے۔ وہ کبھی حجاب ظلمانی معنی بن جاتا ہے، حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور کبھی حجاب نورانی باعث بنتا ہے کہ کبھی حقیقت کو نہیں پا سکتے ہیں۔ دوسری تقسیم حجاب کی ایک اور بھی ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کبھی وہ حجاب بھی معنی بن جاتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو پانے کے لیے۔ سورہ مبارکہ اسراء کے اندر آیت نمبر 45 ہے، خالق کا ارشاد ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے پیغمبر جب آپ قاری قرآن ہوتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو، آپ قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہو، اور وہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، کون؟ جو معاد کے منکر ہیں، تو آپ کی قراءت اور ان کے درمیان ہم حجاب مستور کو قرار دے دیتے ہیں، اور اس حجاب مستور کی وجہ سے وہ حقیقت قرآن کے قریب نہیں آ سکتے۔ خوب یہ آیت ہے، البتہ اور بھی ہیں، صرف اسی آیت پہ رک کر تھوڑا سا سورہ مبارکہ اسراء کے اندر آیت لکھی ہوگی کہ کون سی ہے؟ حجاب دو طرح سے، ایک ہے حجاب مستور اور اس کے مقابلے میں ایک حجاب مکشوف۔ بھلے اب اردو میں کہتے ہیں، یعنی ایک وہ حجاب کہ حجاب کو دیکھا جا سکتا ہے، دوسرا جس کو نہیں دیکھا۔ ایک ایسا حجاب ہے جو خود حجاب بھی نظر نہیں آتا، خود حجاب بھی مستور ہے۔ نمونہ عرض کروں، مثلا ابھی ہم بیٹھے ہیں، دیوار کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کس کی وجہ سے؟ ایک حجاب کی وجہ سے، لیکن یہ حجاب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ حجاب کیا ہے؟ حجاب مکشوف ہے، کشف شدہ، ظاہر، سامنے۔ خوب حجاب مکشوف کو دور کرنا بڑا آسان ہے، چونکہ خود حجاب کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد جو رکاوٹ ہوتی ہے، جو مانع ہوتا ہے، اس کو دور کر دیتا ہے، چونکہ خود حجاب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بعض حجاب ایسے ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں کہ ہے بھی حقیقت کے سامنے پردہ، لیکن وہ پردہ بھی انسان کو نظر نہیں آ رہا۔ وہ جب پردہ نظر نہیں آتا ہے اور اس کے نتیجے میں حقیقت بھی نظر نہیں آتی، یعنی دونوں چیزیں نظر نہیں آ رہی، نہ حقیقت نظر آ رہی ہے، نہ وہ حجاب جو حقیقت کے اوپر پڑا ہوا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خوب یہ انسان اس کے سامنے انتہائی سخت مشکل ہے کہ یہ حقیقت تک جا پہنچے۔ جب حجاب کو ہی نہیں دیکھ پاتا تو کیسے دور کرے گا؟ خوب پس پہلے مرحلے میں اس حجاب کو مستوریت سے نکالیں، جب وہ مستوریت سے نکلے گا اس کے بعد دوسرے قدم میں آپ اس حجاب کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمونہ دیکھیں، خالق کائنات نے قرآن میں بہت سے نمونے ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک نمونہ جو حجاب مستور ہے وہ کیا ہے؟ خود انسان کے گناہ اور معاصی۔ یہ گناہ اور معاصی کیا ہیں؟ یہ حجاب ہیں، کس پر؟ حقیقت پر، نورانیت پر۔ یعنی ہمیں نور کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہمارا گناہ حجاب ہے اس حقیقت کی طرف، اور یہ گناہ ہمیں خود نظر نہیں آتا ہے۔ یہ حجاب مستور ہے،
خوب پھر کیا کریں؟ پہلے مرحلے میں اس حجاب کو سمجھیں، پھر دوسرے مرحلے میں اس حجاب کو دور کریں، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر آپ کو حقیقت نظر آئے گی۔ اب مثال کے طور پہ عرض کروں، مثلا آغا حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی شخص نے آ کر سوال کیا کہ مولا آپ کو نماز شب کی توفیق ہوتی ہے، آپ آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور راز و نیاز کرتے ہیں خداوند متعال سے، جبکہ ہمارا دل چاہتا ہے اور ہم نہیں اٹھ پاتے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ انت رجل قیدت کا ذنوبک، تو ایسا انسان ہے جو گناہوں کا اسیر ہے، تو گناہوں کی قید میں ہے، تو گناہوں کے حجاب میں ہے، اور وہ حجاب مستور ہے، یعنی تمہیں حجاب بھی نظر نہیں آتا۔ خوب جب حجاب نظر نہیں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خوب تمہیں نماز شب کی لذت بھی نہیں آتی، یعنی اٹھ بھی نہیں پاتے ہو۔ بس اگر ہم نماز کی لذت سے، نماز کی نورانیت سے دور ہیں، قطعاً یہاں پہ کوئی نہ کوئی حجاب ہے اور عقل اس پر شاہد ہے، اور جس کے سامنے حجاب نہیں ہوتا قطعاً اس کی لذت سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ خوب ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ کہا اس لیے کہ حجاب ہے، لیکن یہ حجاب مکشوف نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ جب یہ مکشوف ہے تو پھر کیا؟ مکشوف نہیں ہے، مستور ہے۔ خوب مستور ہے تو پھر کیا کرو؟ خوب کہا پہلے اس کو پہچانو۔ چہ بسا کہ حقیقت قرآن تک ہماری جو دسترسی نہیں ہوتی، وہ نہ فقط ان حجابات کی وجہ سے نہیں جو سامنے ہیں، بلکہ چہ بسا ایسے حجاب ہیں جو حجاب مستور ہیں، ان حجاب مستورات کے نتیجے میں ہم حقیقت قرآن سے دور ہیں، اور وہ کیا ہے؟ انسان کے گناہ اور معاصی ہیں۔ یہ گناہ اور معاصی آقا اس سے بدتر کہ حجاب بھی مستور ہے، اور اس حجاب مستور کو ہم کبھی کبھی نور کا نام دے دیتے ہیں، جو اس سے بھی بدتر ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے، ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بتاؤں اعمال کے اعتبار سے کون خاسرین ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ہر کوشش دنیا میں محو ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بہترین اعمال انجام دے رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے حجاب مستور کو بھی حسنہ سمجھا ہوا ہے۔ یہ بدترین ہے، وہ جب حجاب کو انہوں نے حسنہ سمجھا، کبھی بھی اس کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ خوب اب وہ نہج البلاغہ کی روایات ہیں کوئی اپنی جگہ پہ، بس قرآن کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے دوسرا معنی اور دوسرے کا رکاوٹ حجاب مستور ہے، اور خدا نہ کرے کہ یہ حجاب مستور جب پڑتا ہے تو اس کے بعد حقیقت قرآن کے انسان نزدیک کیا اصل کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ حجاب بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کو دور کرنے کے صدد میں آئے ہو، کیونکہ یہ حجاب مستور ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ضرورت۔ پھر دوسرے قدم میں دوسرا ادب جس کو اکٹھا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ تطہیر قلب یا طہارت قلب۔ اس طہارت قلب کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ حجاب مستور انسان کا ختم ہو جائے گا۔ بس حجاب مستور کو دور کرنے کے لیے کیا کرو؟ کہا تطہیر قلب کرو۔ وہ تطہیر قلب کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کر دو گے۔ جب متصل کرو گے کیا ہوگا؟ قرآن اپنی نورانیت کو آپ کے دل میں اتارنا شروع کر دے گا۔ بس تطہیر قلب یہ ادب دوم ہے قرآن فہمی کے لیے۔ اگر تطہیر قلب کی منزل پہ آ کر ہم قرآن کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ قرآن کیا کرے گا؟ ہماری ہدایت کرے گا۔ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، آؤ تو صحیح ہماری بارگاہ میں، لیکن آنے کا طریقہ کیا ہے؟ طاہر بن کر آؤ، تطہیر کر کے آؤ، اور اس کے بعد آ کر دیکھو کہ ہم آپ کو کہاں پہنچاتے ہیں۔ البتہ معنی غلط کرتے ہیں ہم آیت کا کہ من جاہد فینا، جو ہماری راہوں میں کوشش کر، غلط ہے۔ اگر خدا کو آیا سبیل کی عربی نہیں آتی تھی، کہہ سکتا تھا خدا من جاہد فی سبیلنا یا فی طریقنا، نہیں ہے، من جاہد فینا، جو ہماری ذات کے لیے چل نکلتا ہے، نہ ہماری راہوں میں۔ راہوں یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، نہیں معلوم۔ البتہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہوگا، یہ قرآن کے جو ترجمے ہیں ایک نظر ہوگی انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تفسیر کے اندر، تو ایک ہوم ورک یہی ہوگا ہمارا کہ ان ترجموں پہ آپ لوگوں کی نگاہ رہے کہ یہ ترجمہ کیسا کیا ہوا ہے، کہاں سے نکالا ہوا ہے۔
نہ من جاہد فینا، ہماری ذات کے لیے چل نکلو، ہماری ذات کے لیے قدم بڑھاؤ طاہر بن کر، دیکھو پھر ہم تمہیں کہاں پہنچاتے ہیں۔ خوب، بس تطہیر قلب یہ راستہ ہے اس حجاب مستور کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آقا ہم تطہیر قلب کو بیان کریں، تطہیر قلب انسانی طہارت کے اندر آخری مرتبہ ہے، یا کم از کم آخری مرتبے سے پہلا مرتبہ ہے۔ اب ان سے پہلے وہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی معروف حدیث ہے قرآن فہمی کے لیے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ طہروا افواہکم فإنہا طرق القرآن، اپنے افواہ کو، افواہ جمع کس کی؟ فوہن، فو کس کو کہتے ہیں؟ منہ، دہانہ، وارد ہونے کی جگہ، داخل ہونے کی جگہ۔ کہا طہروا افواہکم، اپنے منہ کو پاک رکھو۔ کیوں؟ کہا فإنہا طرق القرآن، کہا یہ طریق قرآن ہے، یعنی قرآن اس راستے سے ہوتے ہوئے تمہارے دل تک پہنچے گا۔ وہ تطہیر قلبات کی منزل ہے، وہ طرق اور وہ راستے جو دل تک منتہی ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان طرق کو پاک کرو۔ اور یہ ایک ہے خوبصورت ہے یہ کہ جو مقصد ہے، مقصد تک جو راستے منتہی ہوتے ہیں وہ صاف ہونے چاہیے۔ وہ اگر راستے صاف نہیں ہوں گے تو مقصد بھی صاف نہیں ہوگا، آلودہ ہوگا۔ اور نمونے البتہ میں ذکر نہیں کروں چونکہ بات سے بات نکل جائے گی، مطلب ذہن میں آ گیا ہے۔ پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں کہ طرق قرآن کو پاک و پاکیزہ رکھو، اور ان میں سے کیا؟ افواہکم، اپنے منہ کو پاک رکھو۔ اب چونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا اس زمانے کے لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا کریں ہم پھر؟ اس وقت تو کرتے ہیں۔ کیا کریں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مسواک کیا کرو۔ اور یہ ہے ادب میں ہے، اخلاقیات میں بھی ہے کہ انسان جب مصلی عبادت پہ آتا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے لباس صاف شفاف ہو، پاک و پاکیزہ ہو، طیب و طاہر ہو، خوشبو کے ساتھ ہو، اور مسواک کر کے مصلی عبادت۔ اب یہ چونکہ وہاں کے لوگ جو مخاطب تھے ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی، لہذا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ طہروا افواہکم، بھلے مسواک کر کے آیا کرو، یعنی جتنی فہم و فراست تھی اتنا پیغمبر اسلام نے ذکر کر دیا۔ ہم وہ جو طرق کے قلب ہیں ان کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں، دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ خوب، سب سے پہلا طریق قلب یا راستہ جو طریق ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آگا طہارت ماحول ہے۔ قرآن فہمی کے لیے طہارت قلب کو پانے کے لیے کیا کرو؟ کہ سب سے پہلے اپنے ماحول کو پاک و پاکیزہ بناؤ۔ کس ماحول میں رہتے ہیں؟ اس ماحول کے اندر کون سے جراثیم ہیں؟ اس ماحول کے اندر کون سی آلودگی ہیں؟ ان کو اپنے آپ سے دور کریں۔ دعائے عرفہ، اب ایک جملہ میں نے پہلے عرض کر دیا، انشاءاللہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ ہم دعائے عرفہ بھی ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا، دعائے عرفہ بھی معرفت کے لیے، ابواب معرفت کھولنے کے لیے۔ دعائے عرفہ کا جملہ ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں پہ بہت زیادہ نعمتوں کا امام علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے کہ اس نعمت پہ خالق کائنات کا شکر، یہ متعدد نعمت، ان میں سے ایک نعمت واقعاً قابل غور ہے، اور وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ خدایا تیری اس نعمت پہ بھی میں شکر گزار ہوں کہ تو نے میری ولادت کا انتظام اس وقت فرمایا جب پورے ماحول کو کفر و شرک سے پاک کر دیا، اور یہ نعمت ہے۔ یعنی اسلام کے ماحول میں انسان جب آنکھیں کھولتا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا، لیکن ہم اپنی اولاد کے لیے موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ ایسے ماحول میں رہیں جو ماحول پاک و پاکیزہ ہو، ایسے پاک و پاکیزہ ماحول میں اپنی اولاد کی ولادت کا انتظام کریں، وہ ماحول پاکیزہ ہو۔ اطراف ماحول سے مراد کیا ہے؟ یعنی جہاں پہ آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے؟
آپ کا سروکار کن کتابوں سے ہے؟ آپ کا سروکار کن علوم سے ہے؟ آپ کا سروکار جتنی بھی آپ کی سرگرمیاں کہاں کہاں ہیں؟ کہا ایسی ہیں کہ جو پاک و پاکیزہ ہیں، طیب و طاہر ہیں، وہ پہلے مرلے میں یہ کام کریں۔ لہذا ہر جگہ آپ کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے، ہر شخص کے ساتھ بات کرنے کا حق نہیں ہر کتاب پڑھنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ یہ کتاب ہو یا دوست ہو یا ماحول ہو، یہ آپ پہ اثر انداز ہوگا۔ آہستہ آہستہ تدریجاً دھیرے دھیرے آپ اس رنگ میں ڈھل جائیں گے۔ وہ پہلے مرلے میں یہ کرو۔ دوسرے مرلے میں طہارت کا دوسرا نمونہ طہارت اعضاء و جوارح ہے۔ طہارت اعضاء و جوارح سے مراد بالآخر آپ جتنے بھی آپ کے اعضاء اور جوارح ہیں ان سے آپ کیا کریں گے؟ قرآن فہمی کریں گے۔ خوب، اعضاء اور جوارح کا پاک ہونا شرط ہے۔ خوب، اس قرآن فہمی کے لیے آپ ہاتھ کا استعمال بھی کریں گے، زبان کا استعمال بھی، آنکھ کا استعمال بھی ہے، کان کا استعمال بھی ہے۔ خوب، یہ اعضاء پاک ہونے چاہیے۔ خوب، ہر ایک کی پاکی اپنے اعتبار سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ خوب، جو آلودگیاں ان اعضاء سے وابستہ ہیں ان آلودگیوں کو ان اعضاء سے دور کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ آمادہ ہو رہے ہیں قرآن فہمی کے لیے۔ البتہ وہ سربستہ میں نے ذکر کر دیا، اب اشارہ کافی ہے۔ وہ بھلے آنکھ کی آلودگیاں جو ہیں ان سے محفوظ رہے، کان کی آلودگی اس سے محفوظ رہے، زبان کی کچھ آلودگی ہیں ان سے زبان محفوظ رہے۔ خوب، یہ دوسرے مرحلے پہ تھا۔ تیسرے مرحلے پہ کہا طہارت خیال ہے۔ طہارت خیال، خیال، اب یہ خیال انسان کا پاک ہو، اگر یہ طاہر نہیں ہوگا انسان کبھی بھی قرآن فہمی کے قریب نہیں آ سکتا۔ وہ خیال کہاں سے پتہ چلے گا ہمارا خیال پاک ہے یا پاک نہیں ہے؟ وہ کوئی علامت ہونی چاہیے، پتہ تو ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمارے خیالات پاک ہیں یا نہیں۔ وہ ایک مطلب ہے، ابھی اصل موضوعی کے طور پہ آپ ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ تفصیل مطلب کسی اور مقام پہ۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم جتنے خواب دیکھتے ہیں یہ خواب کیا ہوتے ہیں؟ یہ قوت خیال کا شاہکار ہے۔ قوت خیال کا شاہکار کیا مطلب؟ یعنی جو کچھ آپ دن میں ایکٹیویٹیز انجام دیتے ہیں، جو آپ کی دن میں سرگرمیاں ہوتی ہیں، یہ سرگرمیاں کیا کرتی ہیں؟ ایک میٹیریل فراہم کرتی ہیں قوت خیال کو، اور اس میٹیریل کو قوت خیال لے کر مجسم کر دیتی ہے آپ کے سامنے، لیکن کہاں؟ عالم نیل میں۔ عالم نیل میں۔ اب یہاں پہ اگر تھوڑا سا رک جائے، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو متعرض ہوں، لیکن لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس حوالے سے پڑھا ہوگا انشاءاللہ، میرے صرف تذکر ہی ہے، باقی مطلب آپ کے ذہن میں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا منطق مظفر میں جہاں پہ علم حصولی کے مظفر مراتب ذکر کیے ہیں، وہاں پہ اس مطلب کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے حواس خمسہ ہے نا، یہ حواس خمسہ یہ کس لیے دیے خداوند عالم نے؟ مادی کائنات سے وابستہ رہنے کے لیے حواس خمسہ دیے ہیں، چونکہ مادی کائنات ان 5 حواس سے باہر نہیں ہے۔ یا یہ کائنات دیکھی جا سکتی ہے، مادی کائنات، یا سنی جا سکتی ہے، یا سونگی جا سکتی ہے، یا چکھی جا سکتی ہے، یا لمس کی جا سکتی ہے۔ پس عالم مادہ جسمانی کائنات ان 5 سے باہر نہیں ہے، لیکن مجرد کائنات اس سے ماورا ہے۔ تو آپ کائنات سے وابستہ ہوتے ہیں یا دیکھنے کے ذریعے یا سننے کے ذریعے، کہ وہ عرض کر دیں تو مثلا آپ نے کوئی خوبصورت منظر دیکھا، کس کے ذریعے دیکھا ہے؟ آنکھوں کے ذریعے۔ جب تک آپ دیکھ رہے تھے تو وہ آپ کے سامنے تھی، محسوس بھی ہو رہے تھے، لیکن جب آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد آپ جب چاہتے ہیں کہ اس منظر کو دوبارہ اپنے سامنے حاضر کریں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ وہ خالق کی کائنات نے اسی انسان کے اندر ایک ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے، جو بھی ہوں ابھی اس کا نام، وہ جو ہارڈ ڈسک ہے جس میں وہ تصویر آ گئی ہے، نقش ہو گئی ہے، اس ہارڈ ڈسک کا نام قوت خیال ہے۔ بس حواس خمسہ کے ذریعے مادی کائنات سے مرتبط ہوتے ہیں،
جب مرتبط ہوتے ہیں تو آپ اس کی تصویر کھینچ کر قوت خیال کو دے دیتے ہیں، وہ ہارڈ میں محفوظ ہو جاتی ہے. جو سنتے ہیں اس کی تصویر محفوظ ہو جاتی ہے، جو چکھتے ہیں وہ آپ دیکھیں کبھی کسی لذیذ کھانے کا تصور کر کے دیکھیں، فوراً زبان پہ پانی آ جاتا ہے. یہ کس نے حاضر کیا جب کہ آپ کھا نہیں رہے ہیں؟ ایک لذت کی تصویر تھی جو قوت خیال کے اندر موجود تھی، اس نے جب آپ نے چاہا اس نے حاضر کر دی. یہ کس لیے دیے حواس خمسہ؟ مادی کائنات سے قریب ہونے کے لیے. اور یہ سارے جو کام کرتے ہیں اس کی تصویریں فوراً قوت خیال میں منتقل ہو جاتی ہیں. البتہ یہ قوت خیال دو کام کرتی ہے. ایک اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ تصویریں لے کر محفوظ کرتی ہے، اور دوسرا یہ کیا کرتا ہے، یہ کام قوت خیال اس کا جو دوسری مشکل اس کے جو سامنے آتی وہ یہ ہے کہ موجود تصویروں کے اندر کٹ وٹ کرتی رہتی ہے. یہ قوت خیال اس کی تصویر اٹھا کر اس پہ لگا دی، اس کی تصویر اٹھا کر اس پہ لگا دی، اور ایک نئی شکل بنا لیتی ہے جس کا کوئی وجود خارجی نہیں ہوتا. مثلا ہم نے گھوڑا بھی دیکھا ہوا ہے، اس کی تصویر بھی ہے. ہم نے پرندہ بھی دیکھا ہوا ہے، اس کی بھی ایک تصویر ہے ذہن میں، اور دونوں کی تصویر الگ الگ ہے. لیکن جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ فرشتہ نازل ہوتا ہے اور پیغمبر براق پہ جاتے ہیں تو فوراً قوت خیال کیا کہتا ہے؟ ادھر سے گھوڑا لے لیتا ہے، ادھر سے پر لے لیتا ہے، پر لگا کے کہتا ہے وہ یہ ہے، اور آپ جا کر دیکھیں تصویریں بھی براق کی یہی بنا دیتے ہیں. یہ شاہکار کہاں سے آیا ہے؟ یہ قوت خیال کا شاہکار ہے. اور اس نے کیا کیا ہے؟ آدھی ادھر سے کاٹ کے تصویر، آدھی ادھر سے کاٹ کے ایک نئی چیز ایجاد کر دی ہے. اور جب اس نے نئی ایجاد کی ہے اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ خیالی تصویر ہے. خیالی کا مطلب کیا ہوا ہے؟ یعنی اس کی کوئی واقعیت نہیں ہے. اب چونکہ اس کی کوئی واقعیت نہیں ہے اسی لیے اس کو خیالی تصویر کہا جاتا ہے، یا عموماً کہتے ہیں خیالی پلاؤ. خیالی پلاؤ یعنی جس کی کوئی واقعیت نہیں ہے، واقع نہیں ہے. اور دوسرا نمونہ اور کر دوں، مثلا آپ بعض شہروں میں نہیں گئے، اور یہ اپنی ذات کے اندر انسان جب غور کرتا ہے پتہ چل جاتا ہے. آپ بعض شہروں میں نہیں گئے، آپ کو دعوت نامہ آتا ہے کہ ہاں مولانا ہمارے آئیے گا عشرہ پڑھنے کے لیے، فلاں شہر میں فلاں جگہ پہ آپ عشرہ پڑھیں گے. آپ کو دعوت مل جاتی، شہر آپ نے دیکھا نہیں ہوتا. جیسے وہ دعوت دیتے ہیں فوراً آپ کے ذہن میں کوئی تصویر آتی ہے یا نہیں آتی؟ لیکن جب آپ وہاں پہنچتے ہیں اس تصویر کو اس سے جب تطبیق دیتے ہیں تو فرق کیا؟ اصل زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. یعنی جو خیال نے تصویر ہمارے سامنے پیش کی تھی وہ کچھ اور تھی، اور جو واقعیت دیکھی وہ کچھ. بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قوت خیال جو اپنی طرف سے تصویر پیش کرتی ہے اس کا واقعیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہمیشہ. یہ اسی لیے خالق کائنات نے قرآن میں تکرار کیا ہے صاحب، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. خدا کبھی بھی خیال پرداز انسان کو پسند نہیں کرتا کا جو خیالات کا شکار ہوتا ہے. یعنی واقعا خیال پرداز محبوب نہیں ہوتا. البتہ آیت کے اندر چاشنی ہے کہ اب اس میں نہ ہوں کہ ہم بات سے نکل جائیں گے. فقط اشارہ کیا ہے، اب بعد میں انشاءاللہ اگر موقع ملے تو آپ تفسیر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اب یہ قوت خیال ہے. قوت خیال کیا کرتی ہے؟ کہ موجودہ تصویروں کے اندر جو رأس المال اس کے پاس ہے، ذخیرہ ہے، اس ذخیرے میں کٹ وٹ کرنے کے بعد پھر کیا کرتی ہے؟ ایک نئی تصویر ایجاد کر دیتی ہے کہ جس کا حقیقت اور واقعیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تیسرا کام یہ جو قوت خیال کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو کچھ آپ نے میٹیریل دیا ہوتا ہے، آنکھ تصویریں دیتی ہے، کان تصویریں دیتی ہے، ذائقہ تصویریں دیتا ہے، یعنی جتنے حواس خمسہ ہیں وہ اپنی اپنی تصویریں اس کو دے رہے ہوتے ہیں. تیسرا کام جو قوت خیال کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو میٹیریل آپ نے دیا ہوتا ہے اسی میٹیریل کو جسمانی شکل دے کر انسان کے سامنے پیش کر دیتی ہے خواب کے اندر. یہ اس کا تیسرا کام ہے. لہذا جب نیند کے بعد وہ آنکھ کھلتی ہے تو اس کی کوئی واقعیت نہیں ہوتی. اب مثلا یہ پھر بھی اس مثال کو سمجھانے کے لیے ہم نمکین کھانا مچھلی کھائیں اور اس کے اندر نمک بھی بہت زیادہ ہو، اس ذائقے سے ایک تصویر گئی ہے قوت خیال کے پاس، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ سو جائیں پانی پیے بغیر. اب یہ قوت خیال آپ کو کون سی جسمانی شکلیں بنا بنا کر پیش کرے گی؟
پانی میں ہیں، چشمے میں ہیں، پی رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہا، پیاس بجھ نہیں رہی، یہ کیا ہے؟ جب آنکھ کھلے گی دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہے۔ بس تیسرا کام اس کا کیا ہے؟ یہ قوت خیال جو آپ کا راس المال، آپ نے جو میٹیریل اس کو دیا ہے، اسی میٹیریل کو جسمانی شکل دے کر آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہے، مجسم کر کے پیش کر دیتی ہے۔ وہ کہا طہارت خیال کرو۔ اب میں بقیہ باس میں نہیں جانا چاہتا کہ وہاں پہ پھر لمبا ہو جائے گا، مقصود ہمارا فقط یہیں تک تھا۔ اب وہ یہ کہ مجرد کائنات کے ساتھ خدا نے کیا دیا ہے کہ وہاں پہ آپ مراجعہ کر لیں گے، پتہ چل جائے گا۔ کہا کہ آپ اپنے خوابوں سے پہچان سکتے ہیں کہ قوت خیال پاک ہے یا نہیں ہے۔ اگر انسان شہوانی خواب دیکھتا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ میرا خیال کیا ہے، یعنی میں نے خیال کو کیا دیا ہے کہ جو مجھے شہوانی خطاب دکھا رہا ہے، خواب دکھا رہا ہے، یہ پہچان ہو جاتی ہے کہ ہمارا خیال پاک ہے یا نہیں ہے۔ اگر جنگ و جدال اور لڑائی اور جھگڑا اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، فساد اور یہ چیزیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس قوت خیال کو آپ نے کیا میٹیریل دیا ہے۔ اس کا کام فقط تجسم دینا تھا، جو آپ نے دیا ہے وہی جسمانی شکل میں آپ کو دکھائے گی۔ وہ کیا دیا ہے؟ کا خواب جب آؤ اپنے خواب دیکھ لو، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی قوت خیال پاک ہے یا پاک نہیں ہے۔ وہ جا کر دیکھیں، لوگ بڑے پاکیزہ خواب دیکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر ان کی سرگرمی یہی ہوتی ہے۔ اب یہ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، اگر آپ صبح سے لے کے شام تک آپ کی ایکٹیویٹیز درس اور بحث اور مباحثہ ہے، جب سوئیں گے تو فوراً آپ خواب میں بھی کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں گے، کسی سے مباحثہ کر رہے ہوں گے، یا آپ نے دیکھا ہوگا معمولاً لوگوں کو تقریر کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، تقریر کرتے رہتے ہیں، جب سوتے ہیں تو خواب میں بھی ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے کیا میٹیریل اس کو دیا ہے۔ کہ تیسرے مرحلے میں خیال کو تطہیر کرنے کی ضرورت۔ اور اگر کچھ نہ دیکھے، ہاں یہ اب چونکہ بات یہ نہیں تھی، صرف یہاں پہ بیان کرنا تھا، ابھی چونکہ بات ادھورا ہے، بات کے مراتب پہ میں نے بیان نہیں کیے ہیں، اب وہ چونکہ مجھے ڈر ہے کہ جو بات اپنی ہے وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، اس لیے چھوڑ رہا ہوں، وإلا اگر وہ بات ساری مکمل جائے پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کا خیال کب قابل تعبیر ہوتا ہے۔ جب تک یہ حواس خمسہ کی قید میں ہوتی ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں آوا، بھلے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ جب یہ قوت خیال اس کے حواس خمسہ کے کنٹرول میں ہوتی ہے اور اس سے میٹیریل لے کر جو تصاویر بناتی ہیں ان کی کوئی واقعیت نہیں، اور یہ قابل تعبیر بھی نہیں ہے۔ اب گریز کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجبور ہیں کہ اب اس کو بیان کر ہی دوں۔ دوسرا یہ ہے کہ مادی کائنات کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے خالق کائنات نے حواس خمسہ دیے ہیں، وہ مجرد کائنات کے ساتھ مرتبط رہنے کے لیے کیا چیز دی ہے؟ اس طاقت کا نام ہے واہم۔ وہم کے ذریعے کیا کرتے ہیں ہم؟ مادی کائنات کو نہیں پہچانتے ہیں، مجرد کائنات کو پہچانتے ہیں۔ بس مجرد کائنات کو پہچاننے کے لیے جو ذریعہ خدا نے رکھا ہمارے اندر، اس کا نام ہے قوت وہم۔ قوت وہم کیا کرتی ہے؟ کہ فقط یہ معانی مجرد اور جزئی کا تعقل کرتی ہے۔ معنی مجرد اور جزئی، معانی جزئی اور مجرد، یعنی مادی نہیں ہوتی وہ چیزیں۔ مثلا آپ نے اطراف میں دیکھا ہوگا، محبت کا ادراک کرتے ہیں یا نہیں؟ نفرت کا ادراک کرتے ہیں یا نہیں؟ کسی سے آپ کو محبت ہوتی ہے، کسی سے نفرت ہوتی ہے۔ خوب یہ نفرت حواس خمسہ کے دائرے میں آتی ہے یا محبت حواس خمسہ کے دائرے میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ لیکن یہ محبت اور نفرت جزئی آنا، اس شخص سے، اس شخص سے، فلاں سے، یہ پس معنی جزئی ہے مجرد۔ جس کے ذریعے ادراک کرتے ہیں وہ قوت واہمہ ہے۔ مرحوم مظفر نے کہا کہ یہ قوت واہمہ انسان اور حیوان میں ایک جیسی مشترک ہیں دونوں۔ وہ حیوان بھی محبت اور نفرت کا ادراک کرتا ہے۔ وہ پست انسان ہے جو کہتا ہے کہ حواس خمسہ میں کائنات نہیں آتی تو میں اس کے بعد کی حقیقت کو مانتا نہیں ہوں۔ خوب حیوانوں میں خدا نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ مجرد کائنات سے اپنے آپ کو آشنا بنا لیتا ہے، البتہ غریزے کے تحت، کہ جس کا بھی معنی نہیں کیا ہے۔ بھلے قوت واہمہ کے ذریعے جزئی معانی کا ادراک ہوتا ہے، لیکن ہوتے مجرد ہے، مادی نہیں ہے، جس طرح کہ نمونہ عرض کیا کہ محبت اور نفرت ہے۔ یہ قوت واہمہ یہ کیا کرتی ہے؟ یہ بھی تصویریں بنا بنا کر قوت خیال کو دیتی ہے، اور پھر آپ جب سوتے ہیں تو یہ قوت خیال انہی تصاویر کو مجسم کر کے اپنے سامنے پیش کر دیتی ہیں۔ مثلا کسی سے ہمیں نفرت ہوتی ہے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟
کبھی مار رہے ہیں، کبھی پیٹ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی جھگڑا کر رہے ہیں. خوب یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ قوت واہمہ نے میٹیریل دیا قوت خیال کو. اور کسی سے محبت کرتے وہ محبت والی تصویریں مجسم کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. خوب کیوں؟ چونکہ واہمہ نے میٹیریل دیا قوت خیال کو. خوب وہ جو قوت واہمہ قوت خیال کو دیتی ہے میٹیریل، وہ بھی قابل تعبیر نہیں آوا. کیوں؟ کیونکہ ہماری محبت اور نفرت کا معیار اگر یہ مادی اور جسمانی خواہشات کے مطابق، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے. کس خواب کی تعبیر ہوتی ہے؟ اب وہ دوسرا ہے کہ مجرد کائنات دو طرح سے ہے. ایک جزئی ہے، یعنی اس کے ساتھ، اور مجرد کائنات اس سے ماورا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عالم عقل. خوب مجرد کائنات سے اور عقلی کائنات سے وابستہ ہونے کے لیے جس ذریعے کو خداوند عالم نے انسان کے اندر رکھا، اس کا نام ہے عقل. عقل سے کیا کرتے ہیں؟ کام مجردات سے رابطہ برقرار کرتے ہیں. کون سے مجردات؟ کا جو کلی ہوتے ہیں. اور یہ صلاحیت فقط انسان کے اندر ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہے. خوب آئیں، عقل کیا کرتی ہے؟ عقل کا کام ہمیشہ حقائق کو ادراک کرنا ہوتا ہے. عقل کا کام ہی واقعیات کے ساتھ سروکار ہوتا ہے، حقائق کے ساتھ اس کا سروکار ہوتا ہے. 2 اور 2 مل کر کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ضرب 2 بھی کس نے بتایا ہے؟ عقل نے بتایا ہے. وہم سے سمجھ میں نہیں آتا، لہذا حیوان کو نہیں پتا ہے، انسان کو پتا ہے. 2 اور 2 مل کر 4، یہ بھی واقعیت، یہ بھی حقیقت. 2 ضرب 2 مل کر یہ بھی حقیقت. بس حقیقت سے وابستہ کرنے کے لیے خالق کائنات نے جس طاقت کو دیا، اس کا نام ہے عقل. وہ عقل بھی میٹیریل دیتا ہے قوت خیال کو. وہ میٹیریل جو قوت خیال عقل سے لے کر آپ کے خواب میں مجسم کرتی، وہ خواب قابل تعبیر ہوتا ہے. وہ خواب، اب یہیں سے فرق سامنے آتا ہے عام انسانوں میں اور انبیاء اور معصومین کی زندگی میں. معصومین کی زندگی پوری کی پوری عقل کے زیر سایہ بسر ہوتی ہے، اور ہم انسانوں کی زندگی غلبہ عقل رہتا ہے. ہاں، ہماری زندگی یا قوت خیال کے تابع ہے یا قوت وہم کے تابع ہے، یا حتیٰ ہم اصل حواس خمسہ سے ہی باہر نہیں آتے. خوب اس لیے قابل تعبیر بھی نہیں ہے. اور عجیب بات ہے کہ چونکہ انبیاء قوت عقل کے تابع ہوتے ہیں، لہذا ان کا نوم اور یقظہ علی السوا ہے. حضرت ابراہیم سورہ صافات میں کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک. خواب دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں. پلٹ کر دوسرا معصوم کیا فرماتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر. کیا ہوا؟ انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے کہا جو امر ہوا ہے آپ کو آپ انجام دیں. کیا مطلب؟ کہ اگر بیداری میں بھی ہوتا تب بھی امر تھا، منام میں ہوا ہے تب بھی امر ہے. اس لیے کہ معصوم کا نوم اور یقظہ برابر ہے. اب سارا یہ سب منام ہے کہ جو حقیقت سے وابستہ ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کی ساری زندگی حقیقت کے تابع ہے، ساری زندگی ان کی عقل کے تابع ہے. اس لیے ان کے نوم اور یقظہ میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ہمیشہ حقیقت سے وابستہ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک حدیث کا آیا جملہ عرض کر دوں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الناس، ظاہر پیغمبر اسلام سے البتہ نسبت دے سکتے ہیں، مولا امین علیہ السلام سے بھی ہے. الناس و نعامن، لوگ نیند میں ہیں. اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو بیدار ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ خوب جب خواب میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تمثیل ہے. ہاں، تمثیل کس طرح پیغمبر نے بیان کی؟ وہ جب خواب میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بڑا گھر ہے میرا ہے، گاڑی ہے میری ہے، پیسہ ہے میرا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آنکھ کھلتی ہے تو کیا چلتا ہے؟ وہ کچھ بھی میرا نہیں ہے. کہا دنیا کے اندر لوگ نیام میں ہیں. کیا مطلب؟ ساری چیزیں بٹور کے جمع کر رہے ہیں، یہ بھی میری، یہ بھی میری، یہ بھی میری، اور اس میری کے نتیجے میں سب سے تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں. خوب موت آئے گی تیری تو لے کے جاؤ. جب موت آتی سب کچھ
چھوڑ کے جاتے ہو. خوب ہم بیداری میں بھی نوم کی حالت میں ہیں اور وہ نوم میں بھی اور وہ نوم میں بھی بیداری کے عالم میں ہیں. عجیب بات ہے نا. یعنی ہم جب خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم خواب میں ہیں، لیکن معصوم جب خواب دیکھتا ہے تو خواب میں بھی بیدار ہوتا ہے. بس ابھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے. یعنی ابھی اپنی زندگی عقل کے مطابق بسر کرو. عقل کیا کہتی ہے؟ وہ اتنا اٹھاؤ جتنا ضرورت ہے، وہ اتنا نہ اٹھاؤ کہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے. تعلقات سے اپنے آپ کو اوپر لے کے آؤ. بس عقل جب اس کو میٹیریل دیتی ہے قوت خیال کو، تو قوت خیال حقائق پر مبنی چیزیں اس انسان کو دکھاتی ہے. اب سوال کہ کون سے خواب قابل تعبیر ہیں؟ کا جو عقل کے تابع ہوں وہ قابل تعبیر ہیں، اور جو عقل کے تابع نہ ہوں ان کی کوئی تعبیر نمونہ اس کا. ابھی ہم یہاں سب بیٹھے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آشنا بھی ہیں، کہ بسا کہ والہانہ ایک رابطہ بھی ہو. لیکن یہیں پہ اگر فرض کریں کہ میں ہی اپنے آپ کو کہ میں مر جاتا ہوں اور تاریکی رات کی ہو جاتی ہے اور کوئی بھی نہیں ہوتا، اور آپ میں سے کسی ایک سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کے پاس آج رات بسر کرنی ہے، تیار ہو جائیں گے؟ خوب اب یہاں پہ دیکھیں کس چیز نے غلبہ پایا ہے. عقل کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ جب تک یہ زندہ تھا آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا، مار سکتا تھا، لڑ سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا. خوب اب تو بے جا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، بے ضرر ہے، سو جاؤ. ادھر خیال کہتی خبردار بہت خطرناک چیز ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. چونکہ خیال نے آپ کو صرف ڈرانا ہے، جس کے پیچھے کوئی واقعیت نہیں. خوب اب آئیں اپنے اندر جان کر دیکھیں ہم قوت عقل کے تابع ہوتے ہیں یا قوت خیال کے؟ خوب قوت خیال کے تابع ہیں، قوت عقل کے تابع. پوری زندگی ہماری اسی طرح سے آگا. خوب عقل من کیا ہے؟ عقل یہی ہوتا ہے. کہا کہ یہ دنیا جو ممر ہے آپ کے لیے، جس کو چھوڑ کر جانا ہے، وہ اگر چھوڑ کر جانا ہے تو وابستگی پیدا ہی نہ کرو. عقل یہ کہتا ہے مکر نہ بناؤ. قوت خیال کیا کہتی؟ لذت کاظم میں بٹورتے رہو، اکٹھا کرتے رہو، اور پھر اکٹھا کرنے میں انسان اپنا دین بھی، عقیدہ بھی اور سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق بنا دیتا ہے. سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو بیان کریں. قوت خیال کو چاہیے کہ صرف عقل کے تحت رہے. بلے یہ درست ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے بلے مشکل یہ ہے کہ اگر یہ قوت خیال اپنے دائرے میں رہتی ہوئی قوت عقل سے آرڈر لے، یہ معصوم انسان ہے، فکر گناہ بھی نہیں کرتا. لیکن انسان بالآخر دنیا میں مختلف ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقل کو قوت خیال کا اسیر بنایا ہوا ہے یا نہیں؟ اب یہیں پہ دیکھ لیں، دور نہیں جاتے ہیں، یہیں پہ ہم یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں، سامنے خوبصورت چہرہ نظر آتا ہے نامحرم کا. قوت خیال کیا کہتی ہے؟ لذت اٹھا لو. عقل کیا کہتی ہے؟ یہ لذت تمہارے لیے زہر ہے، اجتناب کرو. کس کی سنتے ہیں؟ اب خود نمونے میں اس لیے یاد نہیں کر رہا تھا کہ آپ خود پہنچ جائیں گے. محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی دشمنی تھی، غیبت کرنا شروع کر دی. قوت خیال نے کہا اور کرو، عقل نے کہا نہیں کرو. کس کے تابع ہیں؟ قوت خیال کے. اب میں نمونے ابھی ہیں 20 اگر ذکر کرنا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. وہ ہماری زندگی نے جو فرمایا کہ جو جس انسان کی عقل اس کی شہوت پر غالب آ جائے، اور وہ جو ہے بھلے ملک ہے، ملک اسی لیے ہو. یہ اسی لیے دوسرا خوبصورت جملہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، کم من عقل عسیر تحت ہوا امیر. کتنی ایسی عقول ہیں اس معاشرے کے اندر کہ جو خواہشات نفسانی کی اسیر بن چکی ہیں. یعنی امیر ان کا خواہشات نفسانی. خدا شاہد ہے اگر ہم اپنی زندگی کے اندر تلاش کریں، ہمارے اندر عقل کی حکمرانی بہت کم ہے، قوت خیال کی اور ہوا و ہوس کی بہت زیادہ ہے. وہ قرآن نے بھی ذکر کیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. انسان اتنا بھی پست ہو جاتا ہے، کیا نہیں دیکھتے ویسے شخص کو کہ جس نے خواہشات کو حتیٰ اپنا معبود بنا لیا ہے. اور ہیں نمونے ہیں، ملتے ہیں، کہ بسا کہ انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو شاید وہاں پہ زیادہ اس کو نظر آ جائے. بس آج یہ کرنا تھا
کہ تیسرے مرحلے میں طہارت ماحول کے بعد، طہارت اعضاء کے بعد تیسرے مرحلے میں خیال کو پاک کریں. وہ خیال کو پاک کرنے کے بعد کیا، یعنی آپ کی زندگی عقل کے پیمانے پہ گزر ہونی چاہیے، نہ یہ کہ عقل خیال کے تابع ہو کر رسوا کرنا شروع کر دے. خیال کیسے اس پہ تو بعض بلے سمجھتے ہیں کہ کنٹرول ہی نہیں ہے خیال پہ. نہ، یہ کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ بلے بے نہیں، یہ خوبصورت جملہ آپ نے ذکر کیا کہ کنٹرول نہیں ہے. بلے اگر ایک شخص اپنی زمام کسی درندے کے ہاتھ میں دے دے، اس کے بعد کیا ہے کہ میرے کنٹرول سے باہر ہے، سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، واقعیت ہے. مثلا میں اپنے آپ کو درندے حیوان کے سامنے پھینک دیتا ہوں، پھینکنے کے بعد چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہوں، بھائی میرے اختیار میں نہیں، اب یہ مجھے کھا گیا. وہ بھلے صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو درندے کے سامنے پیش کیا، اپنی زمام کو اس کے حوالے کر دیا، اب وہ جس طرح چاہے گا کرے گا. اسی لیے قرآنی آیت، شیطان نے کیا کہا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، نماز میں ہے نا کہ امامے میں کیا کریں، تحت الحنک نکالیں، اسی سے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، آدم کی وجہ سے میں رسوا ہوا ہوں، خو میرا بھی کیا ہے، اس کی ذریت کے گلے میں تحت الحنک ڈال کر اتنا گھسیٹوں گا جدھر خود چاہوں گا. اپنی زمام کیوں دیتے اس کے نام ہاتھ میں؟ تاکید بلے لام تاکید بھی، انہوں نے تاکید ثقیلہ بھی ہے. تحت الحنک ہماری کس کے ہاتھ میں ہے؟ شیطان کے. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، ان کی گردن میں رسی ڈالوں گا، اور رسی کے بعد کیا کروں گا، کیا کروں گا، جدھر چاہوں گا لے جاؤں گا. لیکن ایک وہ ہے کہ جس کی رسی ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی شیطان کے ہاتھ میں، آزاد انسان ہے وہ. خوب یہاں پہ ایک نمونہ اب عرض کر دوں، یہ بھلے آغا کے سوال سے ہوا ہے کہ ہم نے اپنی زمام یا قوت شہوت کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، یا قوت غضب کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، یا خیال کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. ہم نے کب عقل کے مطابق زندگی بسر کی ہے؟ یعنی ہم نے خود زمام قوت عقل کو نہیں دی ہے. خود جب زمام عقل کو نہیں دی ہے تو عقل اگر کسی دن اسیر ہو جاتی ہے تو پھر سچ کہتا ہے کہ میرے کنٹرول سے باہر ہے. پہلے غور کریں کہ ہم نے کیوں زمام اس کو دی ہے. کو پہلے زمام اس کے ہاتھ سے لیں، اپنے آپ کو آزاد کریں. خوب آزاد کرنے کے بعد اب جادہ مستقیم پہ چلیں، بڑا آسان ہو جائے گا. واقعہ ہے مرحوم شیخ انصاری کا. شیخ انصاری کے شاگرد نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتا ہے شیطان کو، سنا ہوگا، بہت بڑا موٹا زنجیر ٹوٹا ہوا اور روتا ہوا جا رہا تھا. کیا ہوا، کہا گیا تھا شیخ انصاری کو پکڑنے کے لیے، اور اس نے یہ سارا زنجیر توڑ دیا ہے. خوب صبح اٹھ کے آیا، بڑا پریشان تھا کہ شیخ سے جا کر پوچھیں. تو شیخ نے کہا ہاں صحیح دیکھا ہے تم نے، سچ دیکھا ہے. کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میرے گھر پہ مہمان آئے تھے اور کھانے پہ میں نے ان کو بلایا تھا، تو پیسے اتنے تھے نہیں، تو میں نے کہا کہ اس دسترخوان پہ دہی بھی ہونی چاہیے. دہی کے لیے پیسے تھے نہیں، بیت المال سے قرض کے طور پہ اٹھائے کہ ابھی جا کر لے آتا ہوں، بعد میں جب کوئی دے گا تو رکھ دوں گا. جب گلی کے آدھے سفر تک پہنچا ہوں تو خیال آیا شیخ دہی لے کے آؤ اور کھلا دو، اور اس شخص کے پیسے دینے یا کسی کے پیسے دینے سے پہلے ملک الموت آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ وہیں سے واپس آ گیا. اب یہ کیا ہے؟ ادھر وہ کہہ رہی تھی لذت کہ اس کو اٹھا کے لے آؤ، عقل نے کہا بھائی خیال سے، عقل کی سنی، واپس آ گئے، زنجیر ٹوٹ گیا. بھلے یہ ہیں جو اتفاق کے وہاں پہ. پھر وہ لطیفہ بھی ہے کہ شاگرد نے پوچھا کہ پھر ہمارے لیے، وہ شیخ نے کہا تمہارے لیے زنجیر کی ضرورت نہیں ہے، وہ رسیاں بھی نہیں ہے، کہا تمہیں اشارہ کرتا تم چلے جاتے ہو. بھلے آگا یہ پاکیزہ زندگی، اسی لیے علماء کی سیرت جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. اور اس پہ خوب بات سے بات زیادہ نہ نکلے، قوت خیال کی تطہیر کی ضرورت ہے. اگر یہ قوت خیال پاک ہو جائے گی، اس کے بعد انسان کیا ہے، اس قابل ہے کہ قرآن کا نور اس کے دل میں اترنا شروع ہو جائے گا. قوت خیال کے بعد اب یہ حواس خمسہ ہوں آغا، یا خیال ہو، یا وہم ہو، یا عقل ہو، یہ سارے کے سارے طرق ہیں قلب کے لیے. اب یہ بحث ہے قرآنی، اشارہ کروں گا اس کی طرف.
قلب کے جتنے بھی راستے ہیں ان سب کو پاک کرو. قوت خیال، قوت وہم، حواس خمسہ، یہ سارے کے سارے طرق ہیں کس کے لیے؟ قلب کے لیے. خوب، ان سارے طرق کو پاک کرنے کی ضرورت. یہ طرق جب پاک ہوں گے اس کے بعد جو کچھ ان طرق کے ہوتے ہوئے دل تک پہنچے گا وہ بھی پاک ہی پہنچے گا نا. راستہ جب پاک ہوگا اور پاک راستے کے اندر میٹیریل بھی پاک ہوگا تو جب مخزن میں پہنچے گا پاک ہی پہنچے گا. بس قلب کی تطہیر کی باری بعد میں. خوب، یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ قرآن نے 5 حقیقتوں کا ذکر کیا ہے. پہلی یعنی انسان شناسی عنوان سے عرض کر رہا ہوں، فقط نام لے رہا ہوں، باقی حقیقت مطلب بعد میں. وہ یہ کہ کبھی اسی روح کی حقیقت کو نفس کا نام دیا ہے کہ یہ نفس ہے. وَنَفْسٍ بَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یا لا ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. بلے وہ اسی نفس کے لیے کیا کہا؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. بلے یہ بھی نفس ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کذالک سولت لی نفسی. یہ بھی نفس ہے. خود نفس کے البتہ استعمال قرآن میں 5 ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں اگر کسی فرصت میں ہو. بس کبھی اس کا نام ہوتا ہے نفس. کس کا؟ انسان کا جو دوسرا جنبہ ہے بدن سے ہٹ کر. ہم عموماً کہتے ہیں کیا کہ انسان کیا ہے؟ مجموعہ ہے 2 چیزوں کا. یہی کہتے ہیں نا، روح و بدن کا، روح و جسم کہتے ہیں. خوب، یہ روح کیا ہے؟ اس کا کبھی اس کا نام ہوتا ہے نفس. یعنی حقیقت ایک ہے یہاں، البتہ وہ کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے یہ تعبیریں پھر مختلف ہوتی رہتی ہیں، مرتبوں میں آتی. اب مرتبوں میں بھی کا بات نہیں ہے انشاءاللہ، ابھی چونکہ ہے نہیں. حقیقت ہے جس کے کام ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، ہر کام سے اس کا نام چینج ہو جاتا ہے. ابھی یاد کروں گا، مثال میں مطلب ذہن میں آ جائے گا. بس اس کو کبھی کہتے ہیں نفس. 2 کبھی اس کو کہتے ہیں عقل، کبھی اس کو کہتے ہیں فؤاد. فؤاد بلے تعبیر ہے قرآن کے اندر. فؤاد کیا ہے؟ فؤاد کا معنی بھی ہم قلب ہی کرتے ہیں. افئدہ جس کی جمع آسن. فجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم. جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی. چند ایک دعائیں وہاں پہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا یہ شامل تھی، خدایا کہ میں خانہ کعبہ تعمیر کر چکا، کیا کر؟ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ یزکی کرے اور پھر سارا یعلمہم الکتاب کے ساتھ. یہ ایک دعا تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی. 2 کیا کر؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. خدایا دلوں کو موڑ دے ادھر. البتہ معنی ہم وہ کر رہے ہیں سطحی، فؤاد، موڑ دیں ان کو، فؤاد کو. فعلاً فؤاد ہی کریں کیونکہ فؤاد کا معنی جو دل کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے، اشتباہ ترجمہ ہے. فؤاد ایک تیسرا مرحلہ ہے اسی روح کا. 4تھا نام اس کا ہے قلب. اب قلب ایک بعض کام ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم قلب کہتے ہیں. منقلب ہونے کی وجہ سے. اب 5واں مرحلہ اس کا ہے روح. آخری مرتبہ اسی حقیقت انسانی کا روح ہے. اور یہ 5 نام جو مختلف 5 کاموں کی وجہ سے ہیں. مثلا ابھی دیکھیں آقا، ملموس مثال سامنے کی. آپ کہتے ہیں کہ آقا بہت بڑے خطیب ہیں. خطیب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کام کی وجہ سے. آپ صاحب ڈاکٹر ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کسی کام کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں عالم ہیں، کس وجہ سے؟ کام کی وجہ سے. بس یہ متعدد کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے آپ کا ایک مخصوص نام ہے. اس کام کو دیکھتے ہوئے آپ کا نام پڑ گیا. کبھی ڈاکٹر ہیں، کبھی عالم ہیں، کبھی خطیب ہیں. لیکن شخصیت کیا ہے؟ وہ 3 ہوگی، ایک ہے. شخصیت ایک ہے، کام 3 تھے، ان 3 کاموں کی وجہ سے نام مختلف ہو گئے. بس حقیقت جو مجرد ہے، جس کو خالق کائنات نے بدن سے وابستہ کیا ہے، وہ 5 ہیں. ان 5 کے نام جو مختلف ہیں ان کاموں کی وجہ سے ہیں.
ان کاموں کی وجہ سے کبھی نفس کہتے ہیں، کبھی عقل کہتے ہیں، کبھی فؤاد کہتے ہیں، کبھی قلب ہے، کبھی روح ہے، کہ البتہ وہ کام پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک نام دیں تو جی ہاں ایک نام دیں تو انسان وہ تسامو ہے، وہ تسامو نام، کبھی آپ روح ہی کہہ دیتے ہیں، قلب بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی ایک کا نام دوسرے پہ کر دیتے ہیں، دوسرے، یہ تسامحات ہیں. لیکن جب دقت آتی ہے سامنے تو وہاں پہ پھر ہر شعبے کا نام اس کی حقیقت کا انتخاب کر کے لیا جاتا ہے. جس طرح کہ خالق کائنات نے ہر کلمے کا انتخاب جہاں جہاں پہ کیا ہے اس کے اسی کام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کلمے کا انتخاب کیا ہے. جہاں پہ فؤاد کا ہے یعنی کام وہی خاص لیا ہے، جہاں پہ نفس کا ہے وہی خاص کام لیا ہے، جہاں پہ قلب کا ہے وہاں پہ وہی کام لیا ہے، جہاں پہ عقل کا نام لیا وہاں پہ وہی کام لیا ہے، جہاں پہ روح کا ہے وہاں پہ کام وہی لیا ہے. بس ناموں کا جو انتخاب خالق کائنات نے قرآن کے اندر کیا ہے وہ ایک خاص حقیقت کے تحت ہے کہ جس حقیقت سے ہم آشنا نہیں ہیں. اگر حقیقت سے آشنا ہو جائے، اور یہی لذت ہے کہ قرآن جب ایک کلمے کا انتخاب کرتا ہے تو ایک حقیقت پر مبنی ہوتا ہے کہ اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے اس لفظ کا انتخاب کیا جاتا ہے. اب چونکہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئے گا بحث اور گفتگو میں تو اس کی طرف اشارہ ہو جائے گا. بس قلب کی تطہیر کے لیے کیا کہا یہ سب راستے ہیں. کہ مادی کائنات سے وابستہ ہونے کے لیے خدا نے کتنے دیے آپ کو؟ حواس خمسہ. خوب قلب کیا کرتا ہے؟ ابھی فعلاً اسی کے ساتھ رہیں. قلب کیا کرتا ہے؟ اس کو بھی متصل ہونا ہے کسی حقیقت سے. قلب متصل ہوگا کسی حقیقت سے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ قرآن. اور عرض کیا تھا کہ قرآن فقط یہ لباس جو الفاظ کی شکل میں آیا ہے یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک نورانیت ہے، حقیقت مجرد ہے. حقیقت مجرد سے جس کا رابطہ ہوگا اس حقیقت کو ہم قلب کہتے ہیں. یہ قلب کس طرح اس حقیقت سے متصل ہوگا؟ یہی قلب جو قرآن سے متصل ہونا چاہتا ہے اور قرآن اس کے اندر آنا چاہتا ہے کہ جب یہ طاہر ہوگا تو یہ قرآن سے وابستہ ہو جائے گا، اور اگر یہ طاہر نہ ہوا تو قرآن سے وابستہ نہیں ہوگا. خوب لہٰذا کیا کریں کہ اگر قرآن ہمارے دلوں میں آنے چاہتا پہلے تطہیر کریں. کیوں تطہیر کریں؟ کہ اگر یہ قلب پہلے سے بھرا ہوا ہے تو اس کے اندر تو گنجائش نہیں. مثلا ایک ظرف ہے جس کے اندر آپ نے کوئی چیز ڈال دی اور وہ بھرا ہوا ہے، تو اس کے علاوہ آپ کیا ڈالیں گے؟ تو پھر کیا کریں؟ تو پہلے خالی کریں، خالی کرنے کے بعد پھر آپ اس میں اندر ڈالنا شروع کریں. اس لیے عموماً ہم انسانوں کے لیے کیا کہا جاتا ہے علم اخلاق کے اندر؟ پہلے تخلیہ کرو پھر تحلیہ کرو. ایک نقطے سے تخلیہ یعنی خالی کرو، تحلیہ یعنی سنوارو یعنی پہلے. اسی لیے خدا نے کہا القلب حرم اللہ. قلب کیا ہے؟ حرم خدا ہے. تو پھر کیا کرو؟ لا تسکن حرم اللہ غیر اللہ. اس اللہ کے حرم میں کسی غیر کو نہ بٹھاؤ. کیوں؟ اگر غیر آ گیا تو پھر خدا نہیں آئے گا. بس اس قلب کی تطہیر کی ضرورت ہے. اور تطہیر خوب اب وہ اس کے راستے ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا کہ وہ راستے کون سے ہیں. خوب عرض یہ کرنا تھا کہ قلب کی تطہیر چاہیے. خوب کس طرح قلب کی تطہیر کریں آقا؟ عرض کیا کہ جس طرح مادی کائنات سے وابستہ رہنے کے لیے خدا نے ہمیں کیا دیے ہیں؟ حواس خمسہ. وہ قلب کو متصل ہونا ہے حقیقت مجرد سے، قلب کو متصل ہونا ہے قرآن کی حقیقت سے. وہ قرآن کی حقیقت سے قلب کو متصل ہونے کے لیے بھی خالق کائنات نے حواس خمسہ دیے ہیں. پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے بھلے. قلب کے اتصال کے لیے کہ وہ یہی حواس خمسہ، یہ نہیں ابھی عرض کروں گا. ابھی حواس خمسہ اس کے پاس بھی ہیں، جن حواس کے ذریعے یہ دل قرآن سے متصل ہوگا، جن کے ذریعے یہ دل اہل بیت سے متصل ہوگا، جن کے ذریعے یہ دل خدا سے متصل ہوگا، جس کے ذریعے یہ دل دین سے متصل ہوگا. وہ انسان کے جو حواس خمسہ باطنیہ ہیں جب وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں قلب بیچارہ فارغ بیٹھا ہوتا ہے. بھلے اب دیکھتے ہیں یہی حواس خمسہ جو آپ کو بدن کے دیے ہیں مادی کائنات سے وابستہ ہونے کے لیے. اگر آنکھ نہ ہو، مادرزاد انسان نابینا ہو، یہ جو مناظر آپ دیکھتے ہیں اس سے آپ لذت اٹھاتے ہیں، لیکن جو مادرزاد اندھا ہے وہ ان مناظر کو دیکھ کر لذت اٹھا سکتا ہے؟ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں کہ وہ لذت اٹھائے. قرآن کی آیات ہیں، ابھی ایک ایک کر کے کوٹ کروں گا. اور خالق کائنات کے یہ الفاظ یہ ایک خاص حقیقت کے تحت عرض کیا تھا کہ خوب جس طرح یہ حواس خمسہ بدن کے لیے مادی کائنات سے وابستہ ہونے کے لیے، اسی طرح حواس خمسہ ہیں قلب کے لیے کہ جن کے ساتھ ہوتے ہوئے قلب
ان حقائق سے متصل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو ان حقائق سے بھی بہرا ہوتا ہے۔ مثلا مجرد کائنات کے اندر مبصرات نہیں ہیں، دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، خوب ان کو کس آنکھ سے دیکھو گے؟ دل کی۔ بھلے، اسی لیے کہا دل کی آنکھ چاہیے، جس کا نام کیا ہے؟ بصیرت۔ مادی کائنات کو دیکھنے کے لیے بصارت چاہیے، مجرد کائنات کو دیکھنے کے لیے بصیرت چاہیے۔ تو ارایت ربک، حضرت نبی علیہ السلام کے لیے سائل نے آ کے سوال کیا کہ اتنے عرصے سے جو عبادت کر رہے ہیں، ارایت ربک، خدا کو بھی دیکھا ہے؟ وہ کیا فرمایا مولا نے پلٹ کر؟ لم اعبد ربا لم ارا۔ وہ علی کی شخصیت ہی یہی ہے کہ ایسے خدا کے سامنے جھکا ہی نہیں ہے جس کو دیکھا نہ ہو۔ فوراً کہا کہ نہ، اس ڈھیلے سے نہیں، اس ڈھیلے سے مادی کائنات نظر آتی ہے، دل کی آنکھ ہونی چاہیے، اور یہ دل کی آنکھ جب بیدار ہوتی ہے خدا نظر آتا ہے۔ البتہ وہ دل وہ والا نہیں جو گوشت، یہ نہیں، اب یہ ہاں، یہ انشاءاللہ ایک نکتہ رہے گا بعد میں، یہ دل مراد نہیں ہے، عرض کروں گا بعد میں۔ خوب دو، خوب آیا مسموعات نہیں ہے مادی کائنات کے، مجرد کائنات کے اندر؟ خوب اس کے لیے کان کھلیں یا نہیں کھلیں؟ جی، وہ کان کھلنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فوراً پیغمبر اسلام کے ساتھ، حضرت خود پیغمبر اسلام نے بھی تصدیق کی، کیا؟ انکا ترا ما ارا، نہ اس ڈھیلے سے، وتسمع ما اسمع، واہی کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ وہ کیوں سننے میں نظر نہیں آتا؟ کیوں مسموعات کا تعلق نہیں؟ کیوں نہیں سنتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دل کا کان بند ہے، وہ جب کھلے گا تو اس آواز سے آشنا ہوں تاکہ لذت محسوس ہو۔ اسی طرح سے شامہ ہے، شامہ جب دل کی کھل جاتی ہے تو پھر کیا نظر آتا ہے؟ بھلے وہ شامہ محسوس کرتی ہے کہ یہاں سے آلودہ انسان گزرا ہے یا پاک و پاکیزہ ہے، بھلے اب وہ یہ ظاہری ہے، یہ ہم ترجمے کرتے ہیں، غلط ہے یہ، وہ قرآن کی آیت، وہ بھی ہے قرآن کی آیت پیش کرو، ظاہر ممکن حدیث میں کہیں کہ وہ مشکل ہے۔ خود جناب یعقوب علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ بالکل کنعان میں۔ خوب یہ قافلہ کہاں پہ تھا؟ مصر میں۔ مصر سے قافلہ روانہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دے دی، کہ لے جاؤ بابا کی آنکھوں میں ڈالنا، ہو ارتدہ بصیرہ یا فرتدہ بصیرہ، ہو جائے گا، بینائی واپس آ جائے گی۔ ابھی یہ قافلہ یہاں سے چلا تھا مصر سے، کتنا فاصلہ ہے؟ فوراً وہاں پہ جناب یعقوب علیہ السلام نے اعلان کر دیا، ایھا الناس، کیا؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ یہ شامہ ہے دل کا، جب دل کا شامہ کھل جاتا ہے، اتنے فاصلے پہ بھی ہو، چونکہ رابطہ مجرد کا مجرد کے ساتھ ہے، نور کا نور، نوری فاصلے نہیں ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھلے میرا شامہ دل کا کھلا، بھلے نظر آتا ہے۔ یا وہ نمونہ وہ ہے امام صادق علیہ السلام کا بھی معروف واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا، کیا ہے کہ امام علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ استخارہ کیجئے، سفر پہ گئے تو امام نے کہا استخارہ اچھا نہیں، اب چلے جاؤ یہاں سے اور نہ جاؤ اس سفر پہ۔ وہ گیا اور اتفاق سے تجارت کے مال میں اس کو بہت فائدہ ہوا، واپس آیا تو کہا کہ مولا آپ نے تو کہا تھا استخارہ منع ہے، تو میں چلا گیا، اور یہ امام علیہ السلام نے پلٹ کر کیا جواب دیا کہ یاد ہے کہ فلاں مقام پہ جب سوئے تھے تمہاری صبح کی نماز، امام کہاں پہ تھے؟ مدینے میں۔ وہ شخص کہاں پہ تھا؟ بہت دور تھا، میلوں کا سفر تھا۔ خود دیکھ رہا ہے، یہ آنکھیں دل کی کھلی ہیں، جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں خود یہ ڈھیلے بھی خود بخود کھل جاتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں اگر دل کی آنکھ کھلی ہو، بھلے یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور وکس الحاظہ مسئلہ ہے، پہلے اس میں تھا ظاہراً مرحوم اخن کے لیے ہے، یا کوئی اور مرجع علی قدر تھے شیعہ مذہب کے، درس دے رہے تھے، درس خارج کے بعد جب سب شاگرد اٹھ کے جانے لگے تو ایک کو اشارہ کیا آغا نے، کہا کہ تم بیٹھے رہو، جب وہ بیٹھا رہا سب چلے گئے، تنہائی میں جا کر آغا نے کہا کہ آج کے بعد یہ حرکت نہیں کرنی، جب درس میں آؤ تو غسل کر کے آؤ، جنابت کی حالت میں نہ آیا کرو۔ علامہ طباطبائی کی بھی حجرہ میں داخل ہوئے، کہا کہ نکل آئے باہر، بھلے احسن تم۔ ہاں یہ شامہ جب ہوتا ہے نا، شامہ دل کا تیز ہو جاتا ہے، پھر نظر آتا ہے، اسی لیے خدا نے کہا ہے کہ یہ گناہ غلاظت ہے، یعنی بدبو محسوس ہو جاتی ہے، اور خوشبو جو ایک روایت بھی ہے رقیب و عتید کے لیے، بھلے کیسے نیکی اور بدی کو محسوس کرتے ہیں۔ بھلے
یعنی وہ دل کا شامہ جب تیز ہوتا ہے بھلے آپ دیکھیں ہمارے دل کے شامے بند ہو چکے ہیں. نمونہ اپنا دنیا میں عرض کریں, آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کی سرزمین پہ گٹر کو صاف کرنے کے لیے کن کو معین کیا ہوا ہے؟ عیسائیوں کو. عیسائی گٹر میں آئے دن صاف کر رہے ہوتے ہیں, جب سالم انسان وہاں سے گزرتا ہے ناک پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے تعجب کرتا ہے یہ پاگل ہے یار, ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہ اس نے ناک پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. وہ فرق کیا ہوا ہے؟ اس کی شامہ ابھی نہیں مری ہے, اور وہ جو گٹر کے اندر ماں ہے اس کی شامہ مر گئی. وہ جب شامہ مر جائے انسان کی تو پھر جن کی شامہ صحیح ہو ان کو انسان جا کر سرکوب کرتا ہے کہ یہ پاگل ہے. انبیاء کے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ یہ مجنون ہے, عجیب ہے. وہ جو سالم انسان ہے اس کو مجنون کہتے ہو. کیوں؟ کہا کہ یہ ہے بشریت کا تقاضا ہے کہ جب گناہوں میں آلودگیوں میں خود گھر جاتا ہے اور اس کی اپنی شامہ مر جاتی ہے, جس کی صحیح شامہ ہوتی ہے اس کو متہم کرتا ہے یہ مجنون ہے, عجیب ہے, یہ ایسی باتیں کرتا ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ وہ پہلے دل مردہ ہو چکا ہے, دل کے حواس مردہ ہو چکے ہیں, ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کہاں سے ہوگا؟ کہا تطہیر قلب سے ہوگا. وہ پہلے ان راستوں کو طاہر کریں. لمس ہو سکتی ہے, بھلے مجرد لمس ہو سکتی ہے. لمس کے لیے کیا ہے؟ خوب نمونے بہت سے ہیں. خوب آپ جائیں, خوب پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں نمونے سے. حضرت بلال جب اذان دیتے تھے اذان لمبی کر دیتے تھے, اور یہ ہے پیغمبر اسلام کے لیے جب لمبا کرتے تھے تو خالق کائنات کا ہی ذکر ہے, اذان اسی کا ذکر ہے نا. لیکن جس حقیقت کو پیغمبر لمس کرنا چاہ رہے ہیں عبادت کے ذریعے, فوراً کہتے تھے ارحنی یا بلال, راحت کرو, آسان کرو, بس کرو, کتنا فاصلہ بن رہے ہو میرے اور محبوب کے درمیان, بس کرو تاکہ میں مصلی عبادت پہ آ کے لمس کروں اس عبادت کو. یہ ہے یا یہ ہے کہ حضرت بلال کو کہتے ہیں اذان دے کر مجھے راحت بخشو, ابھی اذان نہ خیر, یہ غلط معنی ہے, یہی عجیب ہے. ارحنی یا بلال, لمبا نہیں کرو, بس کرو. کب تک رکاوٹ بنے رہو گے میرے اور محبوب کے درمیان؟ انتظار. یہ لمس ہے. جس نے لذت کو لمس کیا ہو اس سے جا کر پوچھو کہ خود مثلا پیغمبر امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ انی احب الصلاۃ, لمس ہے. یہ لذت لمس کی ہوئی ہے, اور جب لذت ایک دفعہ لمس کر لیتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو جس طرح سے بھی ہو اس لذت کو پانے کے لیے سب کچھ دے دیتا ہے. یہ حقیقت ہے. بس قلب کے وہ تمام حواس زندہ ہونے چاہیے. کیس سے ہوں گے؟ کا طہارت سے ہوں گے. خود طہارت سے ان کو پاک کرو, پھر کیا ہوگا؟ پھر اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن کا نور قلب کے اندر اترنا شروع ہو جائے گا. اور اس قلب سے مراد بھی یہ قلب نہیں ہے, ہاں یہ گوشت کا لوتھڑا, یہ بدن کا قلب ہے. روح کا قلب وہ الگ ہے. اس قلب کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے اندر البتہ بعد میں خصوصیات آئیں گی کہ ان کے اندر ذکر کریں گے. البتہ خود اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرے انسان تو وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے اس کا بھی محدودہ ہم نے نہیں سمجھا ہے, بھلے وہ دوسری حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آتی. اب دیکھیں اسی انسانی بدن کے نشو و نما میں تو ثابت ہو چکا ہے کہ یہ انسان کہاں سے چلتا ہے؟ مٹی تراب سے حرکت کرتا ہے اس کا جسم, اور ثم انشأناه خلقا آخر کی منزل پہ چلا جاتا ہے. وہ بیچ میں نطفہ ہوتا ہے, نطفے کے بعد علقہ ہوتا ہے, علقے کے بعد مضغہ ہوتا ہے, مضغے کے بعد پھر ہڈیاں ہوتی ہیں, ہڈیوں کے اوپر گوشت ہوتا ہے, گوشت چڑھنے کے بعد پھر خداوند عالم کا اعلان ہوتا ہے کہ ثم انشأناه خلقا آخر. خوب سوال, جب یہ نطفے سے علقے کی منزل پہ آتا ہے جس کا ہم معنی کرتے ہیں لوتھڑا, کہ غلط ہے معنی وہ, ابھی کیونکہ صدد میں نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں, وہ نہیں ہے. کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس جسم کے اندر جو موجود ہوتی ہے وہ دل ہے, یہی جو دھڑکتا ہے. پہلا عضو جو عضو کے طور پہ سب سے پہلا عضو جو وجود میں آتا ہے وہ دل ہے. اور دوسری خصوصیت, جب تک یہ رہتا ہے حال حرکت میں رہتا ہے, واحد عضو جب سے وجود میں آتا ہے موت کے عالم تک اس کو سکون نہیں ہوتا. باقی سارے اعضاء سکون کرتے ہیں, لیکن یہ جب سے آتا ہے اس کو نیند یہ نہیں سوتا ہے. اگر یہ سو جائے تو پھر سب سو جاتے ہیں. ایک خصوصیت. دوسری خصوصیت کہا کہ یہ سارے اعضاء کو کیا کرتا ہے؟ خون پہنچاتا ہے. خون بن کر اس کے پاس آتا ہے, معدہ خون بناتا ہے, بنا کر اس کے پاس بھیجتا ہے. یہ پھر کیا کرتا ہے؟ پورے بدن میں بھیجتا ہے. کس طرح بھیجتا ہے؟ الصبیہ بھیج. عدالت ہے یا نہیں اس کے ہاتھ؟ عدالت کا مطلب یہ نہیں ہے بس
کہ اگر ہاتھ میں 5 ملی گرام آ رہا ہے تو سر میں بھی 5 ملی گرام جائے نا. اس کا کام یہ ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا یہ بھیجتا ہے. بس عدالت کا معنی یہ نہیں ہے برابری نہیں، جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیتا ہے. اور عجیب تیسری خصوصیت اسی دل کی وہ کیا ہے کہ یہ خون آتا ہے اس کے پاس کس لیے؟ اس بدن کو چلانے کے لیے نا. جب یہ بدن چلانے کے لیے یہ مرکز بنا ہوا ہے اور اس مرکز کے اندر خون آتا ہے تاکہ پورے بدن کے اندر سپلائی کرے، سپلائی کرنے کے بعد ان کو دے، آتا ہے اس کے پاس، اس کا کام ہے پہنچانا. پھر کیا کرتا ہے؟ اب یہاں پہ 2 فرض ہیں. جب خون اس کے پاس آئے اور یہ کام کرے کہ آگے نہیں پہنچائے، سارا اپنے پاس رکھ لے تو کیا ہوگا؟ کیا چیز؟ دل خود دونوں. بدن نابود ہو جائے گا کس وجہ سے؟ خون کے نہ ہونے کی وجہ سے. یہ مر جائے گا کثرت خون کی وجہ سے. دونوں مر جائیں گے. خالق کائنات نے نظام دیا ہے، کہا کہ ہمارا نظام تکوین اسی نظام تشریح کے یا نظام تشریح اسی نظام تکوین کے مطابق ہے. تو اتزم انک جرم صغیر وفیکن طول العالم الاکبر. خود دیکھا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ کہ امام وہی ہوتا ہے کہ جو کائنات کو چلاتا ہے. خصوصیات اس کی دیکھ لو، امام کی وہی ہیں. تو امام کیا ہے؟ کہ خلق سے پہلے ہوتا ہے، دل بدن کو چلانے سے پہلے ہے. 2 قلب سوتا نہیں، امام بھی نہیں سوتا ہے. 3 خوب یہ دل دیتا ہے، امام بھی دیتا ہے، رکھتا نہیں ہے. لہٰذا جب بیت المال آتا ہے تقسیم کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. خوب جب اس کو روک لو گے تو کیا ہوگا؟ خوب روک لو گے تو کام وہی ہوگا کہ بدن بھی مر جائے گا، دل بھی مر جائے گا. خوب خلافت سوم کے دور میں بیت المال کو جب بٹورنا جمع کیا، معاشرہ مر گیا، انہوں نے بغاوت کی اور خود ملعون اسی بیت المال کے چکر میں خود بھی واصل جہنم ہو گیا. بھلے خوب جب نظام سے آپ ہٹو گے تو نتیجہ یہی ہوتا ہے. خوب عرض یہ کر رہا تھا کہ تطہیر قلب، بات لمبی ہوگی. خوب تطہیر قلب کے اندر خوب ان حواس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے کہ بھلے یہ حواس اگر تطہیر ہوں گے اس کے بعد قلب ہے، قلب کی تطہیر کے بعد انشاءاللہ پھر اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن کو فہمیں، سمجھ میں انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گا. وصلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد عجل فرج. آج لمبا ہو گیا 67، 1 گھنٹے سے اوپر گئے ماشاءاللہ. آغا میں اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں ان کے موبائل کو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ تھا 47 تھا. شاید انہوں نے نہیں شاید انہوں نے دیر سے رکھا ہے موبائل. میں ان کو دیکھ رہا تھا، اصل میں بیچ میں بند ہو گیا تھا، پھر دوبارہ دھوکہ ادھر سے ہوا ہے. نہیں کوئی نہیں، 7 منٹ اوپر ہوئے. خیال والا مسئلہ میں نے بھی سمجھ کے رکھا ہے. میں اگر خیال کے حوالے سے بات کروں کہ مثلا آیا اس پر آثار تکلیفی وارد ہوں گے خیال پر؟ ایک سوال، یعنی تکلیف بھی وارد ہوگی کہ مثلا اگر کوئی انسان خیال آتا ہے اس کے ذہن میں تو اس پر اس کو گناہ و جزا بھی مل رہی ہے. بلے سوال ایک یہ. دوسرے آثار وضعی تو بہرحال ہوتے ہیں، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے ہوتے ہیں. خوب دیکھیں سوال، اب یہ عموماً کرتے بھی ہیں سوال اور کرنا بھی چاہیے. سوال کرتے ہیں جی یہی جیسے آغا صاحب نے کیا کہ یہ گندے خیالات آتے ہیں تو اس پہ کوئی عقاب یا ہوگا یا نہیں. پھر مولانا بھی بڑی خوبصورت کہ آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے جی، چونکہ اختیاری فعل پہ عقاب ہوتا ہے یا سزا ہوتی ہے، چونکہ آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے، خود بخود آتے ہیں تو آپ کو عقاب نہیں ہوگا. سوال بھلے مثال کے ذریعے آغا آپ گھر کا دروازہ کھول دیں اور بعد میں کہیں کہ اندر گندگی رکھی ہو اور مکھی مچھر آنا شروع ہو جائیں اور کہیں مولانا یہ مکھی مچھر بہت آتا ہے اور ہم بلاتے تو نہیں ہیں، یہ خود ہی آ جاتی ہیں، پھر کیا کریں؟ نہیں وہ خود ہی آتے ہیں نا. کیا آپ نے دعوت دی ہے، گندگی رکھی تھی تب مکھی مچھر آئے، صفائی تو کیوں نہیں آتا ہے؟ بس اس کا مطلب ہے عقاب وہ مراتب میں کمی آتی ہے. ایک فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ الگ ہے جی، فقہی مسئلے کو چھوڑ دیں، ہم انسان کی بات کر رہے ہیں مراتب کے اوپر. بھلے یہ کیوں برے خیال آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی گندگی ہم نے اندر رکھی ہوئی جس کی وجہ سے یہ سب کو ہم نے مکھی مچھر کو دعوت دی ہوئی ہے، وہ گندگی اٹھا کے پھینکیں گے نہیں آئیں گے. تو پھر بیک گراؤنڈ میں بہت سارے آسن تو اسی لیے ہوتا ہے آغا، تطہیر کے لیے تمرین کی ضرورت ہے. خود میں نے عرض کیا تھا پہلے اسی میں، کہا کہ عالم دین کا واقعہ ذکر کیا، کہا کہ وہ جب خواب میں بھی ہوتے ہیں نامحرم کو نہیں دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ البتہ آپ تو خیال کی بات کر رہے ہیں، نیند میں تو کوئی اختیار نہیں ہوتا نا.
صحیح بات. بنائی زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ نیند کے عالم میں بھی اختیار پر مبنی ہے کہ نہیں دیکھتے ہیں. اگر جب یہ خیال ہی کر رہا ہے نا، عقل کو لے کر پھر اسے مجسم بناتا ہے، اور پھر خیال کی اتنی مذمت کیوں ہو رہی ہے؟ یہاں پر کسی اور چیز کی مذمت ہونی نہ خیر، کہ خیال کی. اس لیے کا خیال کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے ایلچی بن کے رہے، سفیر بن کے رہے، صحیح، حاکم بن کر نہیں رہے. صحیح. مذمت اسی کی کہ جس کا کام ایلچی تھا تم نے کیوں امیر بنا دیا. اب پھر ملموس مثال، پیغمبر اسلام نے 23 سال محنت کی تھی ان جانوروں کو امت بنانے کے لیے، اور حضرت امیر کی تربیت کی امام بننے کے لیے. کہا یہ امت بن کے رہیں، یہ امام بن کر، پھر کیا ہوگا؟ دونوں بہترین رشد کی طرف جاؤ گے. خوب انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ امت نہیں بنے نا، اپنے آپ کو امام کی جگہ پہ بٹھا دیا، جو امام تھا اس کو امت بنا دیا. کیا ہوا؟ معاشرہ بھی ذلیل ہو گیا، خود بھی ذلیل ہو گئے. ملموس مثال ہے. جو جس کا ہیتا ہے آپ اس کو اسی پہ رکھیں، اس سے ہٹائیں نہیں. عدل کا تقاضا. بھلے خوب تقاضا یہ، خوب جب خیال آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ ایلچی بن کے رہے، یعنی آپ کا یہ غلام بن کے رہے، غلام بنا کے رکھو، مولا نہیں بنا اس کو. جب غلام مولا بن جائے، مولا غلام بن جائے تو نظام تو درم برم ہوتا ہی ہے. مگر یہ خیال جو ہے وہ نفس امارہ کی وجہ سے نہیں آتے نہ، اب وہ نفس کی بات سے دیگر ہے. وہ چونکہ میں نے نفس کو بیان نہیں کیا، لہٰذا ابھی اس میں آپ کو الجھاتا بھی نہیں ہوں. نہ، یہ اس خیال کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ قوت شہادت اور قوت غضب کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک ایسی چیز اس کے اوپر مستولی ہو جاتی ہے. اس استیلا کے بعد یہ خیال کنٹرول پیدا کر لیتا ہے. یہ بیان ہونا چاہیے. اب وہ اگر ہوا انشاءاللہ تو کل اس کو عرض کر دوں گا، اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ کسی اور مشکل موقع ہے پہ. یہ. جی. میرا سوال یہ تھا قبلہ کہ یعنی جو ابتدا میں ذہن میں سوال بنا تھا قوت عقل اور قوت وہم میں، یعنی ہم کیسے محسوس کریں یہ جو ہماری سوچ ہے یہ عقل کے مطابق ہے یا یہ سوچ وہم کے تابع ہے؟ خوب بل اگر جزئی مسائل ہیں، عرض کیا تھا اس کا تعلق وہم سے. مثلا مجھے اپنے مدرسے سے محبت ہے، مجھے اپنی کتاب اچھی لگتی ہے، مجھے اپنا دوست اچھا لگتا ہے. جب محور میں ہوں اور یہ ساری چیزوں سے محبت ہے، یہ وہم ہے. پتہ چل گیا؟ اگر محور میں ہوں، کتاب میری اچھی، مدرسہ میرا اچھا، شہر میرا اچھا، گھر میرا اچھا، ساری اچھائی ہے، محبت بھی اسی سے ہے. اس محبت کا محور نفس ہے، میں ہوں، انانیت ہے، یہ وہم کا شکار ہے. اور اگر اسی محبت کا محور خدا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو کتاب ہے، خوب اگر یہ کتاب ہے تو وہ بھی کتاب ہے، اگر یہ مدرسہ ہے تو وہ بھی مدرسہ ہے، اگر اس ممبر پہ آتے ہو تو وہ بھی ممبر امام کا ہے، اگر اس مسجد میں نماز پڑھاتے ہو وہ بھی مسجد خدا کی ہے. خوب یہ کلیات ہیں. اگر محور خدا ہے تو پھر آپ کلی نگر ہو جاتے ہیں، پھر فرق نہیں ہوتا، پھر آپ وظیفہ انجام دیتے ہیں. لیکن جب اپنی شخصیت محور ہوتا ہے تو پھر ہر جگہ خدمات دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بھلے یہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جزئی اور کلی معیار میں فرق. اگر ہم نفس محور ہیں وہم کا شکار ہیں، اگر خدا محور ہیں تو عقل کا شکار ہیں. اگر بات آگے جو بڑی تو یعنی میرا یہ سوال دوسرے اس میں ہو گیا، خلط ملط ہو گیا تھوڑا. یعنی میں یہ سمجھنے لگا قوت وہم وہی خواہش نفس، یہ دونوں ایک ہے یا الگ الگ؟ نہ، ان کو جو خواہشات نفس کہا جاتا ہے، یہ خواہشات نفس جتنی بھی ہوتی ہیں یہ نفس امارہ سے وجود میں آتی ہیں. نفس امارہ کام کیا کرتا ہے؟ اس کے متعدد کام ہیں. پھر ایک اس کا یہ کہ برائی پہ اکساتا ہے، اور ایک یہ کہ اس برائی کو اچھی شکل دے کر پیش کرتا ہے، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ عقل اس کے ہاتھوں میں اسیر ہوتا ہے، یعنی سوچنے کی قوت آپ سے سلب کر لیتا ہے. یعنی کئی ایک کام ہوتے ہیں کہ ہمیں یعنی خواہش نفس تو یہ سمجھ میں ان مثالوں سے. جی اب ایک ایسی یعنی جو قوت وہم سے ہی ہو فقط، خواہش نفس نہ ہو. بھلے وہی کہا مثال کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے مدرسہ، کیوں؟ چونکہ مجھ سے وابستہ، میں اس مدرسے میں رہتا ہوں اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے. اب یہ خواہش نفس نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ محور وہم ہے. کیوں آپ کو اچھا لگتا ہے؟ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے پیچھے؟ سبب کیا ہے؟ وہم ہے. وہم کہتا ہے کہ چونکہ آپ سے اس کا رابطہ ہے، آپ اپنے آپ کو محور سمجھو، جو آپ سے مربوط ہو وہ اچھا لگے، جو آپ سے مربوط ہو وہ اچھا نہیں ہے. عموماً ہم یہ کہتے نہیں آگا. آپ اگر جا کر دیکھیں معاشرے میں ایک صاحب ہے، وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں، میں بھی جاتا ہوں تبلیغ کرنے کے لیے، کام مثبت ہے. اب میں اگر یہ کہوں کہ نہیں یہ کام اس نے کیوں کیا، مجھے کرنا چاہیے تھا، میں وہم کا شکار ہوں. اگر میں خدا محور ہوں تو مجھے یہ ہونا چاہیے بھائی یہ کام ہونا چاہیے، جو بھی کریں میں کروں یا وہ کریں. مگر
استاد یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہم کوئی بری چیز ہے، وہم کو نہ یہ بات میں نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا. جی یہ ساری چیزیں جو خدا نے دی ہیں یہ دو پہلو ہیں. دو پہلو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نظام کائنات دو پہلو ہے. یعنی آپ اس کو خیر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، شر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. دو پہلو ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. عام طالب علموں کے لیے مسئلہ یہ ہے نا کہ مثلا جو امام خمینی یا کسی اور مرجع کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر طالب علم نے غیبت کی تو اس کو حلال نہیں کروں گا. بعض چیزوں کی توجیحات پیش کر کے پھر اس طرف جاتے ہیں، یہی تو اس میں تحقیق مشکل ہوتی ہے کہ آیا یہ عقل کے تابع ہو کر کر رہے ہیں یا وہم کے تابع ہو کر رہے ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اگر تھوڑا سا مراجعہ کرے اپنے وجدان کی طرف پتہ چل جائے گا میں کیا کر رہا ہوں. تو ادھر سے اتنی روایات ہیں جو کہتی ہیں حسن ظن کرو، اتنی روایات ہیں تعویل کرو. اب عقل کہہ رہا ہے کہ ان کی سنو، خیال کہہ رہا نہیں ان کی نہیں سنو، میری سنو، میں جو کہہ رہا ہوں. بھلے انسان واقعا اپنے قضاوت کے مقام ہو، اسی لیے خداوند عالم نے کہا، آیات ہیں قرآن میں، اس میں کیا کہا ہو، الیوم کیا ہے، علیک حسیبہ، جہاں پہ کہ آج اپنا حساب خود کرو، کافی ہے. یعنی اب ہم حساب نہیں کریں گے، خود اپنا محاسبہ کرو، یہ کیا لے کے آئے ہو، خود فیصلہ کرو. اور کیسے وہم کو مثبت استعمال کریں اور اس کو خیر کی وہم کا معنی کیا کیا تھا؟ وہم کا کام کیا ہے؟ حب و بغض کو جذب کرنا. حب اور بغض کا کام جس طاقت سے آپ لیتے ہیں وہ وہم ہے. خوب، ایک دفعہ یہ وہم عقل کو محکوم بنا لیتی ہے. کیا کہتی ہے؟ تم اپنے مطابق حکم نہ کرو بلکہ تم بھی میرے تابع رہو. کیا کرو؟ مجھے یہ پسند ہے اس لیے تم بھی پسند کرو. درست. عقل کیا کہتی ہے؟ اگر یہ عقل کے تابع تو عقل کہتا ہے کیا کہ محور کائنات کا خدا ہے، تم بھی اپنے آپ کو خدا کے اندر ڈھالو، اس سے محبت کرو جس سے خدا محوریت خدا ہو. یعنی خدا کے لیے محبت کرو، خدا کے لیے دشمنی کرو. یہ عقل کا حکم ہے کہ محور کائنات صرف خدا ہے، اس کو محور بنا کے اس کو جو پسند ہے وہی پسند کرو، جو اس کو پسند نہیں اس کو نہیں کرو. بس یہی محبت جو وہم کے ذریعے انسان درک کرتا ہے اگر عقل کے تابع ہو تو پھر اس کو چیزیں وہ پسند ہوتی ہیں جن پہ صبغہ الہی ہو، رنگ الہی ہو. وہ جب صبغہ الہی آتا ہے اور اس وہم کے مثلا آپ ایک عالم دین سے جا کے محبت کرتے ہیں، کس لیے؟ کہ آپ کا رشتہ دار ہے، یا اس لیے کہ دین اچھا جانتا ہے، خوب چونکہ دین کی بات اچھی بیان کر سکتا ہے اس لیے محبت کرتے ہو. بس اس کا مطلب ہے آپ کو فطرت سے محبت ہے. یہ محبت کس کا کام ہے؟ وہم کا کام ہے. لیکن پیچھے کیا ہے؟ محور خدا ہے، محور دین ہے. بھلے اسی کے ذریعے یعنی ادراک یہی کرے گا. مثلا آنکھ کیا کرے گی؟ آنکھ دیکھے گی، کبھی خیال کے تابع ہو کر دیکھے گی، کبھی عقل کے تابع ہو کر دیکھے گی. خیال کے تابع ہو کر دیکھے گی نامحرم کو دیکھتی ہے، عقل کے تابع ہوتی ہے تو حلال چیزوں کو دیکھتی ہے. بس ان ساری چیزوں کا استعمال دو پہلو ہے، عقل کے تابع اور عقل کے خلاف. اگر عقل کے تابع ہو کر آپ کریں یہ سارے ممدوح ہیں، عقل سے ہٹ کر دیکھیں سب مسموم ہیں. انہوں نے معصوم یہ جب ہی فرمایا غالباً کہ اپنی زبان کو جو ہے آزاد میں تھوڑے وحشی درندہ اگر آپ چھوڑ دیں گے دوسروں کو. اسی لیے زبان کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے کہ جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر. جرم دیکھو اس کا جسم دیکھو کتنا سا. اب وہ تعجب جو ہر جانب سے ہے، مثلا اس وقت کوئی جو ہم وہ جو ایک مقولہ بھی ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، تو ہم جو اس وقت جو ہے کہ مطلب دیکھ رہے ہیں ہر جانب سے ایک فرنگی تہجم بھی اور ہر قسم سے ایک ہجوم کے اندر ہے. جیسے پوری دنیا ایک ہجوم کے اندر ہے، مثبت اور منفی اگر اس میں تقسیم کی بات نہ آئے تو ایک ہر جانب سے ایک طرف سے حق بھی جو کہتے ہیں ان کو آشکار ہے، اس سے باطل بھی آشکار ہے. تو اب اس دور میں کہ جو بیچ کی ایک لائن ہے کہ جہاں پر حق اور باطل آ کر خلط ملط ہو رہا ہے، تو اب وہاں پر اس کی تحقیق خود ایک مشکل کام ہے. پھر اس کے بعد خوابوں کا جو ہے کہتے ہیں وہ مرحلہ وہ ایک مشکل مرحلہ ہے. یعنی پھر انسان اب وہ جو روایت ہے مثلاً کہ کافی دور میں اس کو کرتے ہیں روایت کے حوالے سے، بہرحال روایت کا مفہوم یہ ہے کہ امام سے کسی نے آ کر پوچھا کہ وہ ایک خاص کیفیت کی جو بلوغت کے بعد ظاہر ہوتی ہے، تو اس میں بعض افراد خواب کے میں اندر مبتلا ہوتے ہیں، بعض بدون خواب. تو امام نے کہا کہ ہم اہل بیت خوابوں سے بری ہیں، ان منفی خوابوں سے. تو اب یہاں پر جو معاملہ ہے وہ بری ہیں، ہم بری نہیں ہیں، اور طالب علم بن کر بھی بری نہیں ہوتے اور اس کے بعد بھی بری نہیں ہوتے. تو پھر آیا یہ خیال کا فساد ہے یا یہ ایک طبیعی چیز ہے؟ دیکھیں آگا چیزیں، ایک چیز دفعتاً کبھی انسان کی زندگی میں نہیں آتی،
یہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ کوئی چیز بھی دفعتاً کبھی وجود میں نہیں آئے، یک بارگی نہیں آتی، یک بارگی نہیں آتا، تدریجی ہے. ایک پہلی دفعہ جب کریں گے لڑکھڑائیں گے، دوسری مرتبہ کریں گے تھوڑا سا پہلے سے کم، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، آخر میں ایک دم عادی ہو جائیں گے. اس مرحلے پہ نہیں لے کے آؤ. بھلے ادھر دوسرا راستہ بھی وہ یہی ہے، نیکی پہ آنا ایک دن نہیں بنو گے. کیا کرو؟ ایک دن تمرین کرو، اگلے دن اس سے زیادہ، اگلے دن اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے نمونہ کرو. ایک شخص آیا ہوا کوہستانی کے پاس، معروف ہیں عارف بزرگ جنہوں نے بہت سے شاگردوں کی پرورش کی ہے. آئے تو انہوں نے کہا کہ آقا میں آج کل میرے حالات تنگ ہیں تو مالی مدد کریں. تو پلٹ کر آقا کوہستانی نے کہا کہ سر نماز شب نہیں کھونی؟ تو لڑکا کہتا ہے بھلے استاد نہیں کھونا. پلٹ کر مرحوم آقا کوہستانی نے کہا کہ پیسرم انگار راست نہیں گوئی، پیسرم راست نہیں گوئی. یعنی دیکھیں یہ خود لفظ کے اندر آپ جا کر دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. نفسیاتی اثر ہوتا ہے تربیت کے اندر. مثبت پہلو پہ ہاتھ رکھو، منفی پہ نہیں رکھو. کلام کے معنی وہی نکلتا ہے، لیکن آپ کی شخصیت کا تعارف و کلام کروا دیتی ہے. وہ فوراً کیا کہا کوہستانی نے کہ من یقین دارم کسی کے نماز شب میخواند لنگ نہ میماند. بھلے اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے دنیا چاہیے نماز شب پڑھو، آخرت چاہیے نماز شب پڑھو، دین چاہیے نماز شب پڑھو، علم چاہیے نماز شب پڑھو. بعض بزرگوں نے تو حتیٰ اس حد تک کہا ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے، نہیں بھی پڑھنی ہے تو کم از کم نماز صبح سے پہلے ایک دفعہ اٹھ جاؤ، جاگ کے پھر سو جاؤ. بے شک اس جاگنے کا بھی بڑا اثر ہے. آگا دھیرے دھیرے ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے جب ہوتا ہے دونوں طرف ہے. ایک گناہ کی منزل پہ آتا ہے آدمی، دھیرے دھیرے آتا ہے. البتہ ہے انشاءاللہ رہے کہ میں کل پھر عرض کر دوں گا. مجھے لگتا ہے کہ اس کو عرض کرتا ہوں کہ خطبہ ہے حضرت کا اس کے خیالات کے بارے میں اور شیطان کے بارے میں، کہ شیطان جسم اور مجسم ہے قوت خیال کا. یعنی خارج میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو خیال مجسم کیا تھا؟ یہی شیطان ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ انشاءاللہ خوب ادھر سے کہا کہ رحمان کا نمائندہ مجسم دیکھنا، اس کی بھی کچھ خصوصیات ہیں. وہ انشاءاللہ اگر ہوا تو کل اس کو مزید عرض کر دوں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنی بات کو بالکل آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ دفعتاً کوئی چیز نہیں آتی ہے، دھیرے دھیرے. اور جب ایک مرحلے میں وہ ملکہ بن جاتا ہے، ملکہ بننے کے بعد پھر انسان کے اختیار سے خارج ہو جاتا ہے.